ہمارے ڈپٹی اسپیکر عمر ظہیر میر صاحب وہ آج کے حوالے سے ہمارے سامنے موضوع کے حوالے سے اپنی گفتگو رکھیں گے۔ جناب عمر ظہیر میر صاحب۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ سب سے پہلے تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جی جو موضوع ہے ہنگامی صورتحال میں ریاست، ادارے اور شہری ذمہ داری، میں سمجھتا ہوں ہمیشہ کی طرح ہمدرد نے بڑا اہم اور بڑا ریلیونٹ ٹاپک چوز کیا ہے۔ مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے ان چند اداروں میں سے جن کو ہم فخر کی علامت سمجھتے ہیں، 1112 ہے یا موٹر وے پولیس ہے، اور خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے باقی ادارے بھی ویسے ہو جائیں، اس طرح کے دوست ہمارے یہاں پر مدعو کیے گئے ہیں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے طیب صاحب، حافظ اویس صاحب اور باقی تمام دوستوں نے بڑی خوبصورتی سے اہم مسائل کا احاطہ کیا ہے، جس میں ہماری شخصی ذمہ داری، ہمارے گھریلو حفاظتی اقدامات، تعلیم، اویئرنیس اور باقی چیزیں شامل ہیں۔ میں اس سے تھوڑا سا آگے بات چلاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ اور بات ہے کہ آندھی ہمارے بس میں نہیں، یہ اور بات ہے کہ آندھی ہمارے بس میں نہیں، مگر چراغ جلائے جانا تو ہمارے اختیار میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب ذمہ داری دوسرے پہ ڈالتے ہیں۔ جب تک ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیں، جو حفاظتی اقدامات ہیں دو طرح کے ہیں، انٹرنل گھروں کے اندر اور باہر۔ گھروں کے اندر جہاں شخصی ذمہ داری ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے، وہ باہر ایک بڑا کویسچن مارک آ جاتا ہے کہ ہمارے جو قوانین ہیں، اکثر خیال کیا جاتا ہے قوانین نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قوانین ماشاءاللہ سارے ہیں، عمل نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ابھی میں بڑے اہتمام سے، بڑے غور سے سن رہا تھا، سوال ہو رہا تھا نقشے کیسے پاس ہو جاتے ہیں، جرمانے لے کے کیسے چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ کیسے ہو جاتا ہے، کیا ہم سب کو نہیں پتہ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ قانون کا جو مذاق بنتا ہے، پھر جب مذاق بنتا ہے اور لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ جن لوگوں نے کیا ہے، سینکڑوں لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ وہ آگے اگلے لوگوں کو حوصلہ دیتا ہے وہ چیز کرتے جانے کا، اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ جو لوگ ان سے اپنے 2 غلط کام کراتے ہیں، وہ ان کے 10 غلط کاموں پہ پھر سوال کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو مسئلہ صرف یہاں نہیں، مسئلے کی بنیادیں بڑی گہری ہیں۔ یہاں پہ بات ہوئی اور بالکل درست ہوئی کہ جمہوری عمل میں اگر عوام کے پاس اختیار ہی نہیں تو کیا بات کریں گے؟ ابھی 2 واقعات ہوئے ہیں جس پہ ہم سب کے دل خون کے آنسو روئے ہیں، کراچی کا واقعہ اور لاہور کا گل پلازا۔ کراچی میں جی ایک لوکل گورنمنٹ تھی، میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن سب کو پتہ ہے کہ ایکچول کون سی جماعت جیتتی ہوئی تھی اور لوکل گورنمنٹ کس کو مل گئی۔ تو جب کسی کو پتہ ہے میں عوام کا نمائندہ ہی نہیں ہوں، میں عوام کو آنسریبل ہی نہیں ہوں، میں عوام کو اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہوں، تو اس طرح کے مسائل جنم لیتے رہیں گے۔ ہمارے لاہور میں تو ماشاءاللہ وہ اہتمام بھی نہیں ہے، اس سے ایک نمائشی سیٹ اپ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم ویسے معاملہ چلا رہے ہیں یہاں پہ۔ مگر میں درد دل کے ساتھ ایک طرف آپ کی توجہ ضرور دلاؤں گا کہ طرز عمل کا فرق دیکھیں، اور اس میں بہرحال میں کراچی والوں کو، چاہے وہ ایک نمائشی سیٹ اپ تھا پیپلز پارٹی کا، ان کو میں داد دوں گا کہ وہاں پہ طرز عمل کیا تھا، ایک شرمندگی کا، اور یہ تھا کہ غلطی ہو گئی ہے۔ لاہور میں کیا تھا کہ وہ جو خاتون تھی، ان کے میاں کی بیان اور ویڈیوز آپ سب نے دیکھی ہوگی کہ پولیس نے مجھے الٹا لٹکا کے لتر مارے اور کیا اور کہا قبول کرو کہ تم نے مارا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وہ کہہ رہا ہے میں رو رہا ہوں کہ میرے بیوی بچے مر رہے ہیں، انہیں بچا لو۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ بات چھوڑو، ادھر آؤ، یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے ایک سیاسی ساکھ کے لیے، تم قبول کرو کہ تم نے قتل کیا ہے۔ یہ تو قسمت خدا کی کہ بعد میں لاش مل گئی، اگر وہ نہ ملتی تو وہ اسی بیچارے کے اوپر ڈال رہے تھے۔ ایک اور جو مجھے دکھ کی بات، میں ہمیشہ 1112 کا سب سے بڑا پروپوننٹ رہا ہوں، اور طیب صاحب، اویس صاحب اور باقی جو ہمارے دوست اوپر ہیں، ان جیسے دوستوں کو دیکھ کے حوصلہ ہوتا ہے، لیکن وہاں مجھے دکھ ہوا کہ جہاں وہاں پہ پولیس ایڈمنسٹریشن کے لوگ کویسچن کر رہے تھے، وہاں ہمارے 1112 صاحب جو آئے تھے آن دا اسپاٹ، ان کی بھی ویڈیو ہے، کہتے یہ تو 1.5 فٹ پانی ہے، یا تو ڈوب ہی نہیں سکتی۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ایکشن کیا ہوا؟ کیا وہ پولیس کا سٹاف سارا معطل ہوا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ 1112 کا سٹاف معطل ہوا ہے؟ نہیں۔ کیا کمشنر صاحب کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے شاید جن کی ذمہ داری ہے؟ نہیں۔ کیا ڈی سی صاحب تبدیل ہو گئے ہیں؟ نہیں۔
تو پھر کیسے آپ سمجھیں دوبارہ نہیں ہوں گے؟ آپ جب اکاؤنٹیبلٹی کر ہی نہیں رہے، کسی کو اس کی نااہلی کی سزا دے ہی نہیں رہے، تو وہ آپ چیپٹر کیسے کلوز کریں گے؟ نہیں ہوگا۔ دیکھیں جب چائنا میں انقلاب آیا تھا، اور آپ دنیا کے انقلاب کی تاریخیں دیکھ لیں، ہر جگہ انہوں نے اگزامپل سیٹ کی۔ اگزامپل کا مقصد کیا تھا؟ اکاؤنٹیبلٹی، کہ ایک شخص کو آپ سزا دے دیں نا تو سب کو کان ہو جاتے ہیں، دوبارہ نہیں ہونا۔ اگر اس پولیس والے کے اوپر آج 302 کا پرچہ ہو جائے، اگر اس 1122 والے کی آج نوکری چلی جائے جس نے کہا تھا یہ تو 1.5 فٹ پانی ہے، اس میں ڈوب نہیں سکتے، اگر کمشنر صاحب کی معطل ہو کے انکوائری لگ جائے کہ نیچے تو آپ کا سٹاف تھا، آپ سوئے ہوئے تھے، وہ رو رہا تھا بیوی بچوں کو بچاؤ، آپ اسے اریسٹ کرا کے لتر پڑوا رہے تھے کہ کہو تم نے قتل کی ہے، تو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں دوبارہ کیسے واقع ہوتا ہے۔ پھر جو ان کی جگہ سیٹ پہ آئیں گے نا، وہ راتوں کو جاگ کے بھی کہیں گے یہ ہولز بھرو یا اس کے گیٹ سیفٹی رکھو۔ دیکھیں ساری دنیا میں ہوتا ہے، ہم دنیا سے الگ نہیں ہیں۔ یورپ امریکہ ہم جاتے ہیں، وہاں بھی کنسٹرکشن کام ہو رہا ہوتا ہے، حفاظتی چیزیں ارد گرد ہوتی ہے۔ یہ تو کام بھی سرکار کا ہو رہا تھا۔ اچھا چلیں، ایک تو آپ نے طرفہ تماشا کیا، حفاظتی انتظامات نہیں، دوسری طرف اتنا ظلم کہ اگلا بول بھی نہیں سکتا، اس کو آپ نے کہا تم خود قاتل ہو۔ سرکاری سطح پہ ذمہ دار عہدے داران جو ہیں ان کی طرف سے بیان آیا یہ فیک نیوز ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اب خود کو ذرا درد دل کے ساتھ اس شخص کی جگہ رکھیں، اللہ نہ کرے آپ کی بیوی بچی گٹر میں ڈوبی ہوئی ہے، جان بچا رہی ہے، آپ رو رہے ہیں، سرکاری منسٹر آ کے کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے، 1122 کا سٹاف کہہ رہا ہے اس میں تو کوئی ڈوب نہیں سکتا، پولیس والے کہہ رہے ہیں ادھر سائڈ پہ آؤ، آپ کو لے جا کے الٹا لٹکا کے لتر مار رہے ہیں کہ کہو تم نے خود قتل کی ہے، کیا گزرے گی آپ پہ؟ یہ ایک سوال ہے ہم سب کے لیے، اور اسی سوال میں جواب ہے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ غلطیوں کا احساس ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر آپ واقعی درد دل کے ساتھ اصلاح احوال چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ غلطیوں کو مانیں اور وہاں سے درستگی کا سفر لے کے چلیں۔ کیونکہ میں سوال یہ بھی کروں گا نا کہ یہ واقعات ڈی ایچ اے اور بیریا ٹاؤن میں کیوں نہیں ہوتے؟ یہ واقعات ہماری لوور اور مڈل کلاس علاقوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ یہ واقعات ہماری ہائی پروفائل پرائیویٹ کمپنیز کے کنسٹرکشن کام میں کیوں نہیں ہوتے؟ یہ واقعات ہمارے غریبوں کے علاقوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ یہ واقعات ہماری سرکاری مشینری کے کیوں ٹینڈرز کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ کیا کم انسان ہیں؟ دے آر چلڈرن آف اے لیسر گاڈ، ان کی جانوں کی اہمیت نہیں ہے، وہاں سے اتنا دباؤ نہیں آ سکتا، اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تم سے پہلی قومیں برباد ہو جاتی تھی، مفہوم ہے کمی پیشی اللہ معاف کرے، کیونکہ وہ اپنے کمزوروں پہ قانون نافذ کرتی تھی اور طاقتوروں کو چھوڑ دیتی تھی۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کہیں اسی تباہی کے راستے پہ تو نہیں ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جیسے میں نے شروع میں کہا، ہمارے لیے یہ بھی فخر کا باعث ہے کہ جنوبی ایشیا میں کم ہی ادارے ہیں 1122 کی طرح کے۔ افراد کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اگر اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے اور اداروں کو مضبوط کیا جائے تو قومیں اسی سے بنتی ہیں۔ تو میں اپنی بات اسی پہ ختم کرتا ہوں جو اقبال نے کہا تھا، اور میرے دل کے بہت قریب ہے وہ شعر، جب بھی لوگ مایوسی کی بات کرتے ہیں میں وہ دہراتا ہوں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ یہ اور بات ہے کہ آندھی ہمارے بس میں نہیں، چراغ جلانا تو ہمارے اختیار میں ہے۔ اسی طرح اقبال نے کہا ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔